حي على الفلاح. آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی گہری سورت المعارج کا تجزیہ کریں گے، جس کا مطلب ہے بلندیوں کے زینے۔ تبھی یہ خیال آیا ہے کہ انسان کی اپنی بے صبری اور خدا کے وسیع منصوبے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ سورت اسی گہرے تضاد کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ دیکھیے، سورت کا آغاز ہی ایک چونکا دینے والے چیلنج سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے جو بڑے طنزیہ انداز میں اس خدائی عذاب کو جلدی لانے کا کہہ رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کوئی سنجیدہ سوال نہیں بلکہ ایک طرح کا مذاق ہے۔ اور یہیں سے ہمارا پہلا بنیادی موضوع سامنے آتا ہے، وقت کے بارے میں انسان کا محدود تصور اور خدا کا وسیع، بہت ہی وسیع ٹائم فریم، ان دونوں کے درمیان جو تصادم ہے۔ تو چلیے ذرا اس کا پس منظر سمجھتے ہیں۔ یہ سوال اصل میں متکبر کافروں کی طرف سے پیغمبر کو تنگ کرنے اور ان کا مذاق اڑانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر یہ عذاب سچا ہے تو ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ لیکن اس طنزیہ سوال کے جواب میں سورت ایک بالکل ہی الگ زاویہ پیش کرتی ہے۔ یہ خدا کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے منصوبے ایک ایسے پیمانے پر ہیں جو انسانی سمجھ سے بہت بالاتر ہیں۔ اور یہ تصور کتنا وسیع ہے، ذرا سوچئے۔ سورت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا ایک دن، صرف ایک دن، انسان کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے انسانی پیمانے کتنے محدود ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے، نقطۂ نظر کا ایک بنیادی تضاد، جسے بے صبرے لوگ بہت بہت دور کی بات سمجھتے ہیں، خدا کی نظر میں وہ بالکل قریب ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورت اس بہت قریب والے دن کی کیسی منظر کشی کرتی ہے۔ یہ تصویر ان لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے جو حقیقت کو وقت سے پہلے سمجھنا نہیں چاہتے۔ قیامت کے دن کائنات میں جو بڑی تبدیلیاں آئیں گی، ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آسمان سے۔ اس کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے پگھلا ہوا تیل ہو، سرخ سیاہ۔ اور یہ منظر کشی آگے بڑھتی ہے اور زمین کی سب سے ٹھوس چیزوں یعنی پہاڑوں کا حال دکھایا گیا ہے۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کر دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ اب کائنات کی تبدیلیوں سے بات انسان پر آ جاتی ہے۔ اس دن کی دہشت اور خود غرضی کا عالم یہ ہوگا کہ جگری دوست بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیں گے۔ کوئی کسی کا حال پوچھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ آیت بڑی شاندار طریقے سے اس دن کی مایوسی کو بیان کرتی ہے۔ گناہگار شخص اس آگ سے بچنے کے لیے اپنے سب سے قریبی رشتے، اپنے بچے، بیوی، بھائی، یہاں تک کہ پورا خاندان، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اب سورت اس بنیادی انسانی حالت کا تجزیہ کرتی ہے جو اس انجام تک لے جاتی ہے۔ آخر انسان کی فطرت میں ایسی کیا کمزوری ہے؟ قرآن اس ناقص انسانی رجحان کو بیان کرنے کے لیے خاص لفظ استعمال کرتا ہے، حلوہ۔ اس کا مطلب ہے وہ شخص جو بہت بے صبرا ہو، بے قرار ہو اور کم ظرف ہو۔ اور حلوم کی دو طرفہ فطرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا کر شور مچانا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ سب کچھ روک کر بخیل بن جاتا ہے۔ لیکن اس عمومی قاعدے سے ایک استثناء بھی ہے۔ اب سورت ان لوگوں کی خصوصیات بیان کرتی ہے جو اس کمزور فطرت سے محفوظ رہتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہ وہ خوبیاں ہیں جنہیں سورت انسان کی بے صبری اور کم ظرفی کا علاج قرار دیتی ہے۔ ان میں نماز پر ہمیشگی ہے، ضرورت مندوں کے لیے اپنے مال میں ایک حصہ رکھنا ہے اور روز جزا کی تصدیق کرنا ہے۔ یہ دراصل ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو متوازن بناتا ہے۔ ان خوبیوں میں سے پہلی اور سب سے اہم چیز پر غور کریں۔ متن میں مستقل نماز پر زور دیا گیا ہے، نہ کہ کبھی کبھار کی عبادت پر۔ باقاعدگی یہی وہ چیز ہے جو عمل میں روح پیدا کرتی ہے۔ دوسری اہم خوبی خیرات ہے۔ یہ ایک بنیادی ستون ہے جو انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق صحیح بنیادوں پر قائم کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے مال میں غریبوں کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان تمام خوبیوں کا تعلق ان کے بنیادی عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے اعمال کی بنیاد روز جزا پر یقین اور اس کے انجام کا سچا خوف ہے۔
یہ سوچ ان کافروں کی تنگ نظری کے بالکل برعکس ہے جو ہر چیز کو فوری چاہتے ہیں۔ اب بیانیہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے اور بات واپس ان کافروں کے انجام پر آتی ہے جو عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے۔ متن میں ایک بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے مذاق اور طعنوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیا جائے، انہیں ان کی فضول باتوں اور کھیل کود میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان کا انجام تو اب قریب ہے۔ قیامت کے دن کافروں کا آخری منظر انتہائی ذلت آمیز ہے۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے تیزی سے نکلیں گے جیسے کسی ٹارگٹ کی طرف بھاگ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر رسوائی چھا رہی ہوگی۔ اور سورت اس معاملے پر اپنے طاقتور اور حتمی بیان کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے بار بار وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ہم اس تجزیے کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں جو اس صورت کے مرکزی خیال کو سمیٹتا ہے۔ جب کوئی شخص دور کی چیز کو بہت قریب سمجھنے لگتا ہے تو اس کی زندگی، اس کے اعمال اور اس کی ترجیحات میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔